الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقد ورد في الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنکاح او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، نماز سے فراغت پر یعنی ابھی جو جمعہ کی نماز ہوگی اس کے بعد سنن سے فراغت پر نکاح کی مجلس ہوگی۔ میرے پاس ہی جس کا نکاح ہے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، عارف بھائی، ان کا جو بیٹا ہے سعد، اس کا نکاح ہے۔ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، چھوٹے تھے پڑھتے تھے، اب نکاح کے قابل ہو گئے۔ میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگی یہ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نیرنگی یہ صبح و شام، یہ عمر فسانہ ساز گزرتی ہی چلی گئی۔ تو کچھ باتیں نکاح کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ جدا جو کرے کسی کو اس رشتے سے، جدا جو کرے کسی کو اس رشتے سے، الہی راہ میں ایسا کوئی رقیب نہ ہو۔ آمین کہہ دے۔ ہاں، نکاح تو آج ہو رہے ہیں، لیکن چند ہفتوں بعد، چند مہینوں بعد، چند سال بعد جدائی، تفریق، طلاق۔ شریعت میں نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ ہم ذرا اس سے اوپر سے چلے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ جاری ہوا، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا اختتام ہوتا ہے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو جو دنیا میں بھیجتے رہے، ان کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ
اگر پیش کیا جائے تو وہ 2 جملے ہیں۔ سارے نبیوں کی تعلیم کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے؟ 2 باتیں۔ ایک، مخلوق کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو کیا کرنا؟ خالق سے جوڑنا۔ اور دوسری بات ہے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ اور ذرا آسان الفاظ میں اس کو سمجھیں کہ نبوت کا سارا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، توڑ نہ ہو جوڑ پیدا ہو۔ شب خیریت سے ہو؟ کیسا رہا سفر آپ کا؟ ہاں، کہ توڑ نہ ہو جوڑ پیدا ہو، یہ ہے۔ میں آپ کو قرآن و سنت سے انشاءاللہ وقت رہا تو سمجھاؤں گا کہ دیکھیے یہی مقصد ہے کہ توڑ نہ ہو اور جوڑ پیدا ہو، یہ ہے نبوت کا مشن۔ جو چیزیں نبوت کے مشن میں آڑے آ سکتی تھی، شریعت مطہرہ نے اس سے مجھے اور آپ کو روک دیا، منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ نبوت کے مشن کے خلاف ہے کہ فلاں فلاں کام کرو گے توڑ پیدا ہوگا، نہیں کرنا۔ صرف یہ نہیں کہ کرنا نہیں، بلکہ اس کو گناہ عظیم قرار دیا۔ اکا دکا چیزوں کو اور عمل کو چھوڑ کر، ورنہ گناہ قرار دیا۔ استثناء ہے، جیسے طلاق تو ضرورت ہو دے سکتے، استثناء ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن پسند نہیں کیا ہے، اس لیے میں نے کہا استثناء ہے۔ تو توڑ کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے اسباب ہے، شریعت نے پہلے سے اس کی روک تھام کر دی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبوت کے مشن کے خلاف توڑ، کہ اس سے توڑ ہوگا یا توڑ ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں، جو اعمال، جو باتیں جوڑنے والی ہے، جوڑ کا سبب ہے یا جوڑ کا سبب ہو سکتی ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو سراہا، اس کو پسند کیا، اس کی ترغیب دی۔ بھائی تو دلہا ہے، آگے آ جانا، ہو ساتھ آگے آؤ، نماز کے بعد کہاں ڈھونڈتے پھریں گے تجھے، آگے آ جاؤ، اس کا نکاح ہے۔ تو میں نے کہا شریعت کا خلاصہ اور نچوڑ 2 باتیں، مخلوق کو خالق سے جوڑنا، نمبر 1۔ نمبر 2، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا، خالی اشارے کی زبان میں، مخلوق کو خالق سے جوڑنا۔ یہ مشن شروع کہاں سے ہوا؟ یہ ہے خوبصورتی اسلام، پیدائش کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، صحیح معنی میں آنکھیں بھی نہیں کھولی، بلکہ کھل بھی نہیں سکتی اس کی، ابھی اس کا تولد ہوا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اس نے جنم لیا، وہ بورن ہوا۔ شریعت مطہرہ نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی، فوری طور پر جو کام پہلے کرنا ہے کیا ہے؟ اذان دینا ہے۔ سیدھے کان میں اذان پڑھو، الٹے کان میں اقامت پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑا گیا۔ دنیا میں آیا، وہ پیدا ہوا، ابھی ظاہری آنکھیں اس نے بظاہر کھولی بھی نہیں ہے، کھلی بھی نہیں ہے، اور اس کے کان میں آواز پڑتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اختتام بھی اسی لفظ پہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔
بچہ ذرا بڑا ہوا، اس نے بولنا شروع کیا. مجھے اور آپ کو تعلیم یہ دی گئی کہ سب سے پہلا اسے جو جملہ سکھانا ہے، جو لفظ اسے یاد کرانا ہے، کیا؟ امی ابو نہیں ہیں، ماں باجی نہیں ہیں، موم یا موم جو بھی آپ بولتے ہو ہیں، اور فادر اور ڈیڈ نہیں، بلکہ ارے بولو یار، نہیں، اللہ لفظ کہہ رہا ہوں. ہاں جملہ میں پھر وہ آئے گا جو آپ نے بتایا، لیکن وہ ذرا آگے. کیوں؟ یہ ہونا تو گھر سے چاہیے تھا، لیکن ہم نے استاد جی پہ چھوڑ رکھا ہے، اس لیے اس کا نمبر ذرا بعد میں آئے گا. کہ بچے نے بولنا شروع کیا، سیکھنا شروع کیا، اسے اللہ کا نام سکھاؤ. اور یہ جو ابھی بتایا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی چیز ہے. یہ ماں باپ کو سکھانا تھا، سرپرستوں کو سکھانا تھا، لیکن میں اور آپ بلکہ بہت سے لوگ، سارے نہیں تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں. یہ تو جب مکتب میں جائے گا تو استاد جی سکھائیں گے. چلے سرپرست سکھائے یا استاد جی سکھائے، وہ آتا ہے بچہ، اسے کلمہ سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے دعائیں سیکھ لی. اب رات کو وہ سونے گیا، اللہ کا نام، اللہم بسمک اموت و احیا، یا جو بھی آپ پڑھے، اللہ کا نام آیا نا. آنکھ کھلی تو سب سے پہلا کام موبائل پہ میسج نہیں دیکھنا ہے کہ مرغی نے جو ہے پنجرے میں انڈے دیے کہ نہیں دیے ہیں، بلکہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میری اور آپ کی اور ہماری اولاد کی اور ہر مسلمان کی زبان سے یہ نکلے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد آدمی عام طور پر کہاں جاتا ہے؟ استنجا کے لیے جاتا ہے. دعا سکھائی گئی. اب دن کا آغاز ہو گیا، آپ دیکھ لیجئے ہر موقع پر دعا ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے. یہ کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، کہ دن بھر اللہ میرے اور آپ کے دل و دماغ پر اس کی عظمت چھائی رہے، اور زبان سے میں اور آپ اس کا اقرار کرتے رہے. بہت لمبی لسٹ ہے لیکن وقت نہیں ہے، بس آخری سٹیج پر آ جاؤ. پیدائش سے شروع ہوا عمل، مخلوق کو خالق سے جوڑنا. جب اس کا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو، شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی، اس کے سامنے تلقین کرو. تلقین کیا کرنا ہے؟ بولو پورا، کیا کرنا ہے؟ ہاں اس لیے میں نے بلوایا. محمد الرسول اللہ شامل نہیں ہے، وہ عقیدے میں شامل ہے، وہ عقیدے میں شامل ہے. صرف لا الہ الا اللہ. یہ حضرت مولانا بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے. لقینوا موتاکم کیا ہے؟ بقولی لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ نہیں ہے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور چاہتے تو یوں فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہ عقیدے میں شامل ہے. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا میں حضور کا تذکرہ نہیں کیا الگ سے کہ حضور پر بھی ایمان، وہ عقیدے میں شامل ہے، ورنہ آدمی مومن ہی نہیں ہے. وہ جھانکنی کا عالم ہے. جملہ ذرا لمبا ہو جاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہاں کہ شارٹ، مختصر. اور آج تو دنیا بھی شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ ہو گئی ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ. آدمی نے گوگل کو استعمال کیا ہے، راستے میں ٹرافک لگی تو کہ اب کس پہ جاؤ؟ ویو، کیا نام ہے اس کا؟ ویز. ہاں تو کہ وہ شارٹ کٹ دکھاتا ہے. بلکہ نماز بھی تو کہ فلانی مسجد میں جمع ہوتا ہے امام صاحب، وہ شارٹ نماز پڑھا. ہر چیز میں شارٹ کٹ. تو اللہ نے فرمایا چلو شارٹ کٹ ہے، عقیدے میں شامل لا الہ الا اللہ. بس اب آ جائیے
مجھے نہیں لگتا کہ مجھے جو میسج آپ تک پہنچانا ہے میں دے سکوں گا، وقت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ اب مدارس دینیہ میں جو علم سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس میں ایک بات استاد جی نے ہمیں یہ سکھائی اور سب کو سکھاتے ہیں کہ دفع مضرت جلب منفعت پر کیا ہے؟ مقدم ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو مضرت کی چیزیں ہیں اس کو دفع کرنا فائدہ حاصل کرنے سے مقدم ہے، پہلے وہ ہوگی۔ اسی لیے کلمے میں بھی پہلے نفی ہے، لا الہ الا اللہ، دفع مضرت مقدم، جلب منفعت بعد میں، یہ اصول ہے۔ اب شریعت کا مشن دو باتیں، مخلوق کو خالق سے جوڑنا، مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے میں پھر دو باتیں، ایک اچھے کام، وہ اعمال جس سے آپس میں کیا ہو؟ جوڑ ہو۔ وہی میں نے حدیث پڑھی ہے ترمذی شریف میں، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اربع من سنن المرسلین، الحیا والتعطر والسواک والنکاح، یہ جوڑنے والا عمل ہے، جوڑنے والا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا اربع من سنن المرسلین، سنن المرسلین۔ آقا نے الگ سے بھی فرمایا النکاح من سنتی، لیکن میں نے کہا ہے کہ علماء نے لکھا نبیوں کا مشن جوڑ پیدا کرنا، توڑ سے بچانا، چونکہ نکاح اور بلکہ یہ دوسری تین چیزیں بھی، چاروں باتیں جوڑنے کا عمل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نبوت کا مشن ہے، سنن المرسلین۔ اب توڑ کی باتیں پہلے دیکھ لیجئے، سورہ حجرات 26واں پارہ۔ توڑ پیدا نہ ہو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، کٹنب میں، ایک گھر میں، دو آدمیوں میں۔ اس لیے سورہ حجرات میں وہ اعمال کی نشاندہی کی گئی کہ یہ مت کرو، ورنہ جوڑ نہیں توڑ پیدا ہوگا، اور یہ نبوت کے مشن کے خلاف ہے۔ اور ہم آخری نبی کی امت ہے، ہمیں بھی وہی عمل کرنا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے بہت خاص کر دیا اس کو، ہم نے دو چار جگہ میں فٹ کر دیا اس کو خالی۔ باقی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنا اس کا دائرہ میں نے اور آپ نے محدود کر دیا وہ محدود نہیں ہے۔ ہاں، ہم ان باتوں کو تو نبوت کا مشن اور آخری نبی نے جو ذمہ داری دی اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، میں اور آپ، دیندار طبقہ بھی نہیں سمجھتا، وہ محدود چند دو چار اعمال میں۔ سورہ حجرات کچھ باتیں پہلے رکوع میں کہی گئی، کچھ باتیں دوسرے رکوع میں، اور اس میں توڑ پیدا کرنے والی باتوں سے روکا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی آدمی جس پہ فسق کا شبہ ہے، اور آج بھائی کس پہ شبہ نہیں ہوگا، کون کہہ سکتا ہے؟ جب وہ کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تحقیق تفریق سے بچائے گی۔ کتنا پیارا جملہ ہے، تحقیق تفریق سے بچائے گی۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ اگر الفاظ مجھے صحیح یاد آ رہے ہیں، غلط ہوں مولانا کریکٹ کر دینا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے، حضور نے فرمایا کسی نے کوئی بات مجھ سے اور آپ سے کہی اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں تو تیرے متعلق یوں کہتا ہے، فلاں نے تیرے تعلق سے یہ بات کہی، فوراً ہم مان لیتے، تحقیق نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے
کہ اگر اس عمل سے بچنا ہے، جو ہمارے پاس آیا کہ فلاں تیرے بارے میں یوں کہتا ہے، اس کو کہو ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے نا، ہم اسی کے پاس چلتے ہیں یا اس کو بلاتے ہیں، یہی بات تجھے اس کے سامنے مجھے کہنی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، یہی تحقیق ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو یار હું તો તને બચાવવા માંગુ એમ કે ખોટી દુશ્મની તારા લીધે મેં શું કો લેવાનું, તો પછી ભાઈ મોડું બંધ રાખ ને યાર, હે એટલું જીગર નહીં મળે તારા અંદર, એટલી તાકાત નહીં મળે તારા અંદર, તો રવા દે, બે માણાને લાકડા હું કો લડાવે, પછી જીગર રાખ। اور یہ بات یاد رکھنا، حضرت تھانوی نے فرمایا مفہوم ہے، جو کسی کی بات میرے اور آپ کے سامنے عقل نقل کرتا ہے وہ ہماری بات کسی اور کے سامنے ضرور نقل کرے۔ ہاں یاد رکھ، جب اس کی بات اس کے پیٹ میں ہضم نہیں ہوئی تو میری اور آپ کی کہاں ہوگی؟ آج تو ہضمہ ہی بہت خراب، کھانے کے بعد جب تک نہ لے فانٹا دل نہیں مانتا ہے، ہضم نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے وہ پینا جو ہے وہ پڑتا ہے۔ تو یہ جو سنتے ہیں نا کانوں سے جو جاری ہے، یہ ابھی ہاضمہ ہمارا مضبوط ہے ہی نہیں، وہ ہاضمولا لینی پڑتی ہے یا پھر اس کو قے کرنی پڑتی ہے۔ یہ شریعت نے بتایا پہلی چیز، دیکھیں کتنے گھر تباہ ہو گئے، کتنے خاندان تباہ ہو گئے، کتنے رشتے تباہ ہو گئے، صرف اس بنیاد پر کہ کسی نے آ کر کچھ کہا ہم نے مان لیا، تحقیق نہیں۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ ختم ہو گیا، باپ بیٹے کا رشتے میں درار آ گئی، ماں بیٹے کے رشتے کے اندر ناچاکی آ گئی، کیوں؟ تحقیق نہیں ہے۔ ہدہد جیسا پرندہ ہے، قرآن کریم کہہ رہا ہے، نبی سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ہدہد غائب تھا کہ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ، پہلے یہ بتایا یہ کروں گا لیکن اسے موقع دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، کہ میں تحقیق کروں گا، پہلے اس سے پوچھوں گا، اسے میں موقع دوں گا اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اس نے گھروں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد آگے لمبی لسٹ ہے، اس میں ایک چیز جس میں ہم مبتلا ہے وہ غیبت ہے۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ جس سے توڑ پیدا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا الی آخرہ۔ فرمایا تجسس نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، بلکہ یوں کہا بہت سا گمان مت کرو، بدگمانی نہیں، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ بتایا ہے کہ گمان مت کیا کرو۔ આપણે તો હું કોઈને જોઈ તો કે મને લાગતું હતું કે આ બે આ જ વાત કરતા હતા ને મને જોઈને હસતા હતા એવું લાગે કે એ આપણી જ વાત કરતા હતા, મને લાગે આપણું ને જ સારું બહુ લાગે બધું ને બધું ઊંધું જ લાગે પછી ને તીર પછી ઊંધું જ લાગે۔ فرمایا غیبت سے بچو۔ اب غیبت ہم لوگ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اتنے عادی ہو گئے کہ اللہ بچائے مجھے اور آپ کو وہاں بھی یہ نہیں چھوٹ رہی۔ یہ ملانے کا مشن ہے اللہ کا گھر، لیکن نہیں ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ہمیں کہاں کہاں نہیں لگا دیا اس کام کے اندر۔ میں عام بات کر رہا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے میری، میں عام بات جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ سب کی حفاظت، نہ ہو رہا ہو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ غیبت اس سے روک دیا۔ اور کہاں کہ مردار بھائی کے گوشت کھانے سے اس کو تشبیہ دی، مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ ایک تو پہلے آدمی انسان کا گوشت نہیں کھائے گا، دوسرے نمبر پر مردار کا نہیں کھائے گا، تیسرے نمبر پر بھائی کا نہیں کھائے گا۔ تینوں قباحت جمع ہے اور غیبت کے اڈے بنے ہوئے ہماری مجالس۔ وقت نہیں ہے، جوڑ صرف ایک بات، کئی کتب میں روایت آئی ہے، حضور نے فرمایا مفہوم ہے 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کہنا جائز ہے۔ لا يحل الكذب الا فی 3، یحدث الرجل امرأته لیرضیہا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا لیحلس بین الناس او کما قال علیہ الصلوۃ، تیسرے کو چھوڑتے ہیں۔ 2 کام ایسے بتائے خلاف واقعہ جائز ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں عورتوں کے تعلق سے بھی ہے کہ عورت مرد کے لیے خلاف واقعہ، مرد عورت سے، اپنی بیوی سے، حقیقی بیوی سے، اور بیوی اپنے شوہر سے
کہ آپس میں ذرا روٹھے ہوئے ہیں یا کچھ معاملہ ہو گیا ہے، منانے کے لیے کیا کر لے، خلاف واقعہ بات کر لے، شریعت نے اجازت دی، ہاں لیکن وہ حرام نہیں ہونا چاہیے وہ عمل، توڑ نہ ہو، جوڑ پیدا ہو جائے۔ آپ کوئی گفٹ لے کر آئے اس کے لیے 100 پاؤنڈ میں لائے تو اس کو آ کر کہنا کہ یہ تو میں 300 میں لایا، لیکن 2 باتیں یاد رکھنے کی، اس دکان پہ اس کو نہیں لے جانے ہاں، اور جو اسٹیکر لگی ہوئی ہے جو اس پہ پرائز وہ نکال دینے کا، ورنہ وہ گھر سے نکالے گی، ہاں یہ یاد رکھنا، لکیر کے فقیر مت بننا۔ دیکھیے یہ بات جھوٹ بظاہر، حدیث میں لفظ کذب کا معنی جھوٹ ہوتا ہے، میں نے خلاف واقعہ ترجمہ کیا، جھوٹ یہ جائز ہے تاکہ آپس میں کیا رہے، جوڑ پیدا رہے۔ اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہاں جھوٹ بولنا کیسے جائز، وہ بھی سن لو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کے لیے نیت کرو، اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں ایک اس کی ڈیفینیشن یاد کرو، گرچہ وقت ہو گیا ہے۔ ایسا جھوٹ جس سے جو بول رہا ہے اس کا نقصان ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جو بول رہا ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور جس کے سامنے بول رہا ہے اس کا نقصان نہیں ہو رہا، 2 باتیں یاد رکھنے کی، وہ جائز ہے۔ انشاءاللہ اس کی پھر تشریح جو ہے وہ کریں گے، لیکن اس کو پریکٹیکلی آپ خالی یہیں پہ کرنا ہے میاں بیوی کے سامنے۔ اور دوسرا آپس میں صلح کرنے کے لیے، 2 آدمی میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی، تو یہ ترا بارہ میں تو وہ ہارو بولتے ہوتا، اپنی مودھی عادت کہ 2 میں جھگڑا ہے، معلوم ہے کہ عبدالسلام اور زکریا لڑے ہیں، چلو وہ ہارو تھیوں ایم کہ وہ بنتو تو بننے انہوں۔ اب واپس دیکھا کہ اللہ تو کہتے ہوٹل میں اتفاق تھی جمع થઈ ગયા، یہ بھی کہیں લેવા આવ્યો મેં بھی کہ یار આ તો હાથે થઈ જવાના، કરે જઈને جھوٹ بولیں گے، جو نہیں بولا ہے وہ بولیں گے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، توڑنے کے لیے مت بولو بلکہ جوڑنے کے لیے بولو۔ تو سمجھ آ رہا ہے نبوت کا مشن کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، مخلوق کو خالق سے جوڑنا اور مخلوق کو مخلوق سے جوڑنا۔ بھائی نکاح ہو رہے، طلاقیں بہت ہو رہی ہے، سمجھاؤ اپنے بچوں کو، گھر کے اس کو ہیں، یہ شریعت کا جو منشا نکاح سے اس کے خلاف ہے۔ ہاں آخری بات سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں نکاح کے تعلق سے۔ رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، رشتہ نکاح کی قدر کیجئے، اونچ نیچ ہو جائے تو صبر کیجئے، یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، جذبات میں نہ اسے ختم کیجئے۔ سبحان اللہ۔